فارق ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں۔ انسان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ اپنے خالق کو دیکھے۔ اس خواہش کا اظہار شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس طرح کیا: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبیں نیاز میں۔ مقدس موسیٰ کی بھی یہی عظیم خواہش تھی کہ خدا کو دیکھے، مگر خدا نے کہا انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خروج کی کتاب 33ویں باب کی 17ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک۔ بعد ازاں بنی اسرائیل کاہن برکت دیتے وقت بھی یہ عظیم دعا دیتے تھے: خداوند اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے۔ گنتی کی کتاب 6واں باب، اور خدا نے یہ حکم دیا کہ جب تو اسرائیل کو برکت دو تو ان الفاظ میں دینا ہے۔ جس بات کی خواہش مقدس موسیٰ نے اور بنی اسرائیل کو رہی، یہاں پر یسوع مسیح اس وعدے کو، اس خواہش کا وعدہ پاک دلوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح وہی خواہش ساری دنیا کی سب انسانوں کی کہ ہم اپنے خدا کو دیکھیں، یسوع مسیح یہ وعدہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو پاک دل ہیں۔ جو لوگ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پاک دل۔ انسان جو ہے وہ اس بڑے اجر کا تصور ہی نہیں کر سکتا جب تک وہ پاک دل نہ ہو۔ انسان اس برکت کا تقاضا بھی نہیں کر سکتا وہ پاک دل نہ ہو اور وہ کہے کہ میں خدا کو دیکھوں گا۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ پاک دل کون ہو سکتا ہے؟ پاک دل کون ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے نزدیک دل کی پاکیزگی سے مراد رسمی پاکیزگی کے برعکس باطنی پاکیزگی ہے، اندرونی، انر۔ اور ایسے لوگوں کی خاصیت ہے جو رسمی پاکیزگی کی بجائے اخلاقی پلیتگی سے پاک کیے گئے ہیں۔ یعنی رسمی طور پر پاکیزگی سے مراد ہے کہ ہم بدنی طور پر، ظاہری طور پر بہت سارے ایسے لوگوں کی خاصیت ہے جو رسمی ناپاکی کی بجائے اخلاقی پلیتگی سے پاک کیے گئے ہیں۔ سمجھ آئی؟ رسمی ناپاکی جو ہے وہ ہمارے بدن کی ناپاکی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رسمی ناپاکی کے بجائے ہم کیا ہے، اخلاقی ناپاکی کو دور کریں۔ اخلاقی ناپاکی جو ہے اس سے جو پاک کیے گئے ہیں، بہت سارے زبور جو ہیں، خاص طور پر 24 زبور اس خیال کو تقویت دیتا ہے۔ 15 زبور لکھا ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا یا مکر سے قسم نہیں کھائی۔ زبور 24 تیسری آیت سے لے کر چوتھی آیت تک داؤد نے یہ دعا پڑھی:
خدا اس کے اندر پاک دل پیدا کرے. زبور 51:10 آئے. ہم عموماً یہ زبور گاتے بھی ہیں گناہ کے اقرار کے لیے. خداوند یسوع مسیح نے اس رسمی پاکیزگی کے انتہائی مگر باطنی پاکیزگی سے خالی فریسیوں کو سخت ملامت کی اور کہا کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں. لوکا کی انجیل میں یہ بتاتا ہے. مارٹن لوتھر نے رسمی پاکیزگی کو دل کی پاکیزگی کی ضد میں بیان کیا. یعنی جو رسمی پاکیزگی ہے جسمانی طور پر ظاہری میک اپ کرنا, منہ ہاتھ دھونا, وضو کرنا, یہ ساری کپڑے, یہ خوشبو وغیرہ لگانا, اس کی ضد جو ہے دل کی پاکیزگی. اس نے کہا یسوع یہ چاہتا ہے کہ دل پاک ہو, چاہے کوئی شخص ظاہری طور پر باورچی خانے کا نوکر ہو. یہ مارٹن لوتھر نے کہا کوئی شخص ظاہری طور پر باورچی خانے میں نوکر ہو, سیاہ فام ہو یا دھوئیں سے کالا ہو یا ہر طرح کا گندا کام کرنے والا ہو. اس نے مزید کہا کہ چاہے کوئی شخص معمولی مزدور ہو, لوہار ہو سکتا ہے کہ وہ گندا اور کالا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ گندگی اور کالک کے باعث اس سے بو آتی ہو. تو اگرچہ ظاہری طور پر اس سے بو آتی ہے, باطنی طور پر وہ خدا کے حضور خالص لبان ہے, کیونکہ وہ اپنے دل میں خدا کے کلام پر غور کرتا اور اسے بجا لاتا ہے. مسیح خداوند نے سدا ان لوگوں سے بات کی جو اس کے سامنے چرواہے تھے, معمولی لوگ تھے, کم حیثیت والے تھے, اور ہمیشہ خداوند ان سے مخاطب ہوتا تھا جو رسمی پاکیزگی کو پورا نہیں کر سکتے, جو ظاہری طور پر اس پاکیزگی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے. اس بنا پر فقی اور فریسی اور اعلیٰ مکتبہ جو لوگ تھے, مذہبی شخصیات, وہ ان کو نیچ اور ہیچ جانتے تھے اور انہیں خدا کی بادشاہت سے اور خدا کی لوگوں سے, ہیکل سے خارج سمجھتے تھے. مگر یہاں پر یسوع ان لوگوں کو یہ عظیم خوشخبری سناتے ہیں. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں, نہ کہ وہ جو رسمی اور ظاہری طور پر پاک, کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. پاک دل ایسی خوبی ہے جو ہر طرح کی طبقاتی, سماجی, سیاسی اور قومی تقسیم سے ماورا ہے. پاک دل ایک حالت کا نام ہے اور اس حالت کو یونانی زبان کے لفظ کے مطالعہ سے جانا جا سکتا ہے. کاتھاروس یونانی زبان کا لفظ ہے اور بنیادی طور پر صاف ستھرا مطلب ہے. یہ لفظ کسی کپڑے کے دھوئے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے مٹی, گندگی یا داغ وغیرہ صاف کر لیے گئے. یہ لفظ گندم اوسانے کے لیے, یعنی گندم کو بھوسے سے پاک صاف کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ فوج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کو ہر طرح کے غیر مطمئن, بزدل اور نااہل سپاہیوں سے پاک کر دیا گیا ہو. ایسی فوج جو درجہ اول کے سپاہیوں اور جوانوں پر مشتمل ہو. یہ ایسے دودھ یا مے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں پانی کی ملاوٹ نہ ہو. یہ ایسی دھات کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جس میں کوئی کھوٹ یا رانگا نہ ہو. ہم کہہ سکتے ہیں اس لفظ کا مطلب ہے غیر ملاوٹ شدہ, کھوٹ سے پاک, خالص, غیر آلودہ یعنی صاف ستھرا وغیرہ. اس میں ایک ذہنی یک خیالی کا عنصر پایا جاتا ہے. پنہا ہے, خیال ہے کہ متی کی انجیل کے 6 باب کی 22ویں آیت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے.
जहां दुरुस्त आंख की बात की गई है। अगर तेरी आंख दुरुस्त है तो सारी दुनिया दुरुस्त है। लिहाजा पाक दिल वो लोग हैं जो कतई तौर पर खालिस और सच्चे हैं। पाक दिल शख्स दो दिला शख्स के बरअक्स है, यानी जो दो दिला शख्स है उसका बरअक्स है, मुखालफत में है। दो दिला शख्स जो है वो पाक दिल नहीं हो सकता। खुदा को दो दिलों से नफरत है। ज़बूर 119 की 113 आयत। दो दिला शख्स बेक्याम व बेसबात है और खुदा से कुछ नहीं पा सकता। याकूब का खत और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत को पढ़े। दो दिला दो ख्यालों में डामाडोल रहता है और उसमें खलूस और सपुर्दगी का फुकदान रहता है। पहला सलातीन 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत। मुकद्दस याकूब दो दिलों को अपने दिलों को पाक करने की नसीहत करता है। ज़बूर 24 में इसी ख्याल को तकवीयत मिलती है और जोर दिया गया है कि साफ हाथ और पाक दिल शख्स ऐसा है जो बुत परस्त और धोखेबाज या मकार नहीं। मुराद ये कि वो खुदा और इंसान के साथ ताल्लुकात में वो झूठ और फरेब से पाक है, यानी इंसान के साथ भी फरेब नहीं करता और फिर इसी तरह वो खुदा के साथ भी फरेब नहीं करता। जो अगर हम इंसान के साथ भी फरेब करते हैं तो खुदा के साथ भी फरेब करते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि हम इंसान के साथ तो फरेब करें और हम कहें कि हम खुदा के साथ फरेब नहीं करते। ये दोनों बातें मुमकिन नहीं है। या तो हम इंसान के साथ और खुदा के साथ दोनों के साथ फरेब कर रहे हैं या फिर दोनों के साथ नहीं कर रहे। यसु मसीह ने यही तो कहा था, एक ही चश्मे से मीठा और खारा पानी दोनों नहीं निकल सकते। सो याद रखने की बात यह है, अगर हम इंसान के साथ पाक दिल हैं, अगर इंसान के साथ हम सच्चे हैं तो फिर हम खुदा के साथ भी सच्चे हैं। यानी ऐसा शख्स कतई मुखलिस है, जो कतई मुखलिस है वही पाक दिल हो सकता है। ऐसे लोगों के दिलों के ख्यालात और मुहरकात सब खालिस हैं और इनमें किसी तरह का टेढ़ापन और दरपर्दा नाजायज ताल्लुक मकासद शामिल नहीं है। उनकी नजर में स्याहकारी, मक्कारी और धोखाधड़ी काबिल नफरत हैं। उनमें किसी किस्म का छल नहीं है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं यहाँ पर पाक दिली यानी खलूस, नेक नियति, यक दिली, यक ख्याली, वफादारी और सपुर्दगी का फुकदान है। हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, लोग ज़हनी इंतशार का शिकार है, दो ख्यालों में डामाडोल है, एक से ज्यादा मजहबी फिरकों के साथ वाबस्ता होना और किसी के साथ भी वफादार ना होना, खुदा के साथ और खुदाओं के साथ भी परस्तश करना, कारोबारी और अज़दवाजी जिंदगी में रियाकारी, धोखाबाजी, फरेब का कसर, फरेबकारी और कलीसियाई ओहदों पर दरपर्दा कुशीदा मकासद के साथ विराजमान होना। हमारी दुनिया में पाक दिल का कहत है। शफाफ किरदार के मालिक जिनका जाहिर और बातिन एक हो,
ایسے لوگوں کا فقدان ہے۔ ایسے ہی دنیا میں یسوع مسیح نے ان لوگوں کو مبارک کہا جو پاک دل ہے۔ یہ مبارک بادی میں اپنا معائنہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ مبارک بادی ہمیں ہمارا اپنا معائنہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو صاف زندگی بسر کر رہے ہیں، خالص نیت سے خدمت کا کام کر رہے ہیں، خدمت کے پیچھے کوئی ایسے مقاصد نہیں ہے، کسی کو گرانے کے مقاصد نہیں ہے، مقاصد میں محض پیسہ حاصل کرنا نہیں ہے، اپنے محرکات کا تجزیہ کرنا آسان نہیں، اپنی زندگی کا تجزیہ کرنا آسان نہیں، لیکن یاد رکھیں کہ مسیح نے کہا کہ صرف وہی خدا کو دیکھیں گے جو پاک دل ہے۔ یہاں یہ بنیادی اہمیت کی حامل بات خداوند یسوع مسیح نے کہی۔ یسوع مسیح کے ساتھ تعلقات میں خالص اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں پاک دل نصیب ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کو دیکھیں تو یسوع مسیح نے اس وقت کے مذہبی لیڈران کے ساتھ ساتھ سامعین کو بھی یہ کہا، جو اس کے سامنے بیٹھے تھے، بڑی بھیڑ تھی، تھوڑے لوگ نہیں تھے، اور وہی الفاظ آج میرے لیے اور آپ کے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پاک دل ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو اپنا تجزیہ کرنے کی توفیق دے۔ باپ، بیٹے، روح کے نام سے آمین۔